کفارہ ڈرامے کا لاسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ ہونے والا ہے انٹرسٹنگ۔ کفارہ کے لاسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ کفارہ ڈرامے کی ہوگی ہیپی اینڈنگ، اور کفارہ کے لاسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ ہوگی رومانٹک۔ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو کریں سبسکرائب، لائکس اور کمنٹ۔ اب کرتے ہیں ایپیسوڈ شروع۔ تایا جو سلار سے کہتا ہے کہ میں اب کرن کی شادی سلمان سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کرن نے جو حرکت کی ہے وہ سلمان کو ہی ڈیزرو کرتی ہے۔ سلار کہتا ہے کہ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، سلمان بہت ہی گھٹیا انسان ہے۔ آپ کو پتہ جو کرن اس دن بنگلے میں گئی تھی وہ سب کچھ سلمان کا ہی پلان تھا، اور زہیب کی جو چوری ہوئی تھی اس کے پیچھے بھی سلمان کا ہی ہاتھ تھا۔ یہ سب سن کر ہکے بکے ہو جاتے ہیں، اور تایا کہتا ہے کہ اس کی اتنی ہمت، اس نے میرے ہی گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ سلار کہتا ہے جی بالکل، آپ چھوڑیے گا مت، میں آپ کی پوری مدد کروں گا، ویسے بھی کرن میری بھی تو بہن ہے، میں اس چیز کا بدلہ ضرور لے کر رہوں گا۔ ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں، مجھے 2 سال کے لیے کینیڈا پر جانا ہے۔ ستارہ یہ سن کر بہت حیران ہو جاتی ہے اور اسی وقت سلار کے پیچھے بھاگتی ہے اور کہتی ہے کہ سلار رکو، میری بات سنو۔ سلار رکتا نہیں ہے۔ ستارہ جلدی سے جا کر اس کا بازو پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میری بات تو سنو، تم تو میری اداسی دیکھ کر تڑپ اٹھتے تھے اور اب تمہیں میرے آنسو بھی دکھائی نہیں دے رہے۔ سلار کہتا ہے کہ تم ہو کون؟ بیوی؟ محبت میری تمہیں منظور نہیں، آخر تم میرے ساتھ رشتہ رکھنا کون سا چاہتی ہو؟ ستارہ بہت زیادہ روتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں میرے آنسو نہیں دکھائی دے رہے۔ سلار بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے لیکن ظاہر نہیں کرتا، خود کو مضبوط ظاہر کرتا اور کہتا ہے کہ نہیں، مجھے تمہارا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا، تمہیں تو میرا کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، آخر تمہیں میری محبت دکھائی ہی نہیں دی۔ اب تو میں چلا جا رہا ہوں نا، دور، بہت دور تم سے، اب خوش ہو جاؤ، اب تم اکیلی رہو گی، سلار نام کا کوئی بھی شخص اب تمہارے پاس نہیں ہوگا، تمہیں بلائے گا نہیں۔ سلارہ بہت روتی اور کہتی ہے کہ میں تو تمہاری بیوی۔ اچھا، کون سی بیوی؟ سلار جو ستارہ کو بہت زیادہ سخت باتیں کرتا ہے۔ ستارہ یہ باتیں برداشت ہی نہیں کر پاتی اور اپنی بات پوری طریقے سے سلار کو کہہ نہیں پاتی۔ سلار جسے کہتا ہے کہ میں 2 سال کے لیے کینیڈا جا رہا ہوں اور میں واپس نہیں آؤں گا۔ سلار اس کی ایک بات بھی نہیں سنتا اور وہاں سے چلے جاتا ہے۔ ستارہ بہت زیادہ روتی ہے اور روتے روتے کمرے میں آ جاتی ہے۔ تائی یہ سب باتیں سن لیتی ہے اور ستارہ کو کہتی ہے کہ ایسے لڑکے قسمت والوں کو ملتے ہیں، تم کیوں چھوڑ رہی ہو اسے؟ جو کچھ بھی ہوا آپس میں بات کرو، ایک دوسرے سے معافی مانگ کر معاملات کو ختم کرو، ہنسی خوشی اپنا گھر بساؤ۔ ستارہ کچھ بھی نہیں کہتی اور اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ اپنے کمرے میں جا کر بہت ہی زیادہ روتی ہے اور کہتی ہے کہ سلار ایسے تو نہیں تھے، سلار تو بہت اچھے تھے، مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ ہاں میں مانتی ہوں میں بہت زیادہ بدگمان ہو گئی تھی، لیکن سلار مجھے کیسے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ انہیں پتہ ہے کہ میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، ان کی عادت ہو گئی ہے مجھے، کیا وہ مجھے یاد نہیں کرتے ہوں گے؟ سلار ایک دن میں کیسے چینج ہو گئے؟ سلار میری بات سنے تو میں ان سے معافی مانگ لوں گی، میں ان سے کہوں گی کہ میری غلطی کو معاف کر دے، میں سلار کو بتاؤں گی کہ میں ان سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ ستارہ جو سلار کو بہت زیادہ فون کرتی ہے لیکن سلار جو اس کی ایک کالز بھی ریسیو نہیں کرتا۔ سلار اس دفعہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور بہت زیادہ دکھی بھی ہوتا ہے کہ جس لڑکے سے میں نے اتنی محبت کی ہے، اس کے لیے اپنے گھر والوں سے اتنی زیادہ لڑائی کی ہے لیکن وہ لڑکی میری بنی ہی نہیں۔ سلار جیسے ہی گھر واپس آتا ہے، اس کے فادر اس کے پہلے سے ہی منتظر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ سلار جیسے ہی گھر میں قدم رکھتا ہے، اس کے فادر کہتا ہے سلار میری بات سنو۔ سلار اپنے فادر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے جی کہیے پاپا، کیا بات ہے؟ کہتے ہیں کہ تم ستارہ کو اپنے ساتھ نہیں لے کر آئے؟ کہتے ہیں نہیں، میں ستارہ کو کبھی بھی اپنے ساتھ نہیں لے کر آئیں گے، ہم ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے ہیں۔ سلار بہت ہی مضبوطی ہو کر یہ لفظ کہتا ہے اور آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں بٹ روتا نہیں، اور اس کے فادر کہتے ہیں تم ستارہ کے بنا رہ لو گے؟ سلار کہتا ہے کہ وہ خوش تو میں خوش، اگر وہ میرے بنا رہنا چاہتی ہے تو وہ رہ لے، لیکن میں اس سے اب کبھی بھی واپس نہیں لے کر آؤں گا، وہ میرے ساتھ خوش نہیں رہتی اور ویسے بھی میرے اوپر بہت زیادہ الزامات لگاتی ہے اور مجھے وہ بالکل بھی برداشت نہیں۔ میں نے اس کی محبت میں بہت کچھ کیا ہے، اب کچھ بھی نہیں، بس میں اب اسے چھوڑ دوں گا۔ سلار کی ماں جو یہ سب باتیں سن کر باہر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا تم اس کے بنا نہیں رہ پاؤ گے، اسے واپس لے آؤ۔ سلار کی ماں کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے ستارہ کے ساتھ بہت برا کیا ہے، آخر ستارہ نے تو ان کے بیٹے کو سدھارا تھا، سیدھے راستے پر لے کر آئی تھی، اگر اس نے اسی ہی لڑکی کو اتنا برا کیوں سمجھا جس نے ان کے بیٹے کو وہ اہمیت، وہ پیار دیا جو میں نہیں دے سکی، جو میری تربیت میں
کمی رہ گئی تھی۔ آخر سلار کی ماں کو احساس ہو جاتا ہے کہ ستارہ سلار کے لیے بالکل پرفیکٹ لڑکی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ سلار کی زندگی میں واپس آ جائے۔ سلار کہتا ہے اپنی ماں سے، نہیں مام، میں اسے اب کبھی واپس نہیں لے کر آؤں گا، اور وہ بہت ہی زیادہ غصے میں اپنے روم میں چلا جاتا ہے اور روم میں جا کر بہت ہی زیادہ روتا ہے اور کہتا ہے کہ ستارہ، میں نے تو تم سے اتنی محبت کی تھی، کیا کچھ نہیں کیا میں نے تمہارے لیے، اور تم نے ذرا سا بھی میرے محبت پر اعتبار نہیں کیا۔ کیوں ستارہ، تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں تم مجھ سے اتنی بدگمار رہی؟ چلو، جیسے تم خوش ویسے میں خوش۔ سلار اپنے کینیڈا جانے کے لیے پیکنگ شروع کر دیتا ہے اور پیکنگ کر کر سوچتے سوچتے ہی سو جاتا ہے۔ جیسے ہی صبح ہوتی ہے، ستارہ پھر سلار کو فون کرتی ہے، لیکن سلار اس کا فون نہیں اٹھاتا۔ بہت ہی زیادہ ستارہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا سچ میں سلار مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ اتنی دیر میں کرن روم میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ستارہ، تم مجھ سے اپنا دکھ شیئر کر سکتی ہو، کیا تم اب بھی مجھ پر اعتبار نہیں کرتی؟ ستارہ کہتی، کون سی بات؟ کوئی بھی بات نہیں ہے۔ کرن کہتی ہے، کوئی تو بات ہے، اس لیے تمہاری آنکھوں میں آنسو ہے۔ ستارہ، سلار بھائی پر یقین کرو، وہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں، ایسے محبت کرنے والے مرد بہت ہی زیادہ مشکل سے ملتے ہیں۔ اس کی تائی بھی کہتی ہے کہ ستارہ، تم اپنا گھر بساؤ، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، قسمت والوں کو ایسا لڑکا ملتا ہے، وہ تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے گھر والوں کا بھی بہت خیال رکھتا ہے۔ کرن ستارہ کو کہتی ہے، یہ دنیا مکافات عمل ہے، ہم نے تمہارے ساتھ برا کیا تھا، دیکھو میرے ساتھ بھی برا ہو گیا، نمی نے تمہارے ساتھ برا کیا تھا، دیکھو نمی کے ساتھ بھی کتنا برا ہو رہا ہے، تم ہم سب کو معاف کر دو۔ ستارہ کہتی، میں نے تو اسی دن تم لوگوں کو معاف کر دیا تھا، تم لوگ بھی اپنا دل صاف کر لو، میں نے بھی اپنا دل صاف کر لیا ہے۔ کرن بہت زیادہ خوشی ہو جاتی ہے اور ستارہ کو گلے لگا لیتی ہے۔ تائی جو ستارہ کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے اور ستارہ سے بہت پیار کرتی ہے۔ تایا یہ سب باتیں سن لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بچی نے آگے بہت دکھ دیکھی ہے، سلار ایک اچھا بچہ ہے، اگر سلار ستارہ کو چھوڑ دے گا تو ستارہ کا کیا ہوگا، ایک اچھا لڑکا ہاتھ سے چلا جائے گا۔ وہ اسی ٹائم سلار کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ سلار جو ستارہ کے تائی کو کہتا ہے کہ میں یہ ملک چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر آپ یہ ملک چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں تو ہمارے گھر آئیں اور آ کر یہ معاملات سمیٹیں۔ سلار کہتا ہے، کون سے معاملات؟ ستارہ کا تایا کہتا ہے کہ اگر تم اپنی زندگی میں ستارہ کو رکھنا چاہتی ہو تو اسے اپنے ساتھ لے کر جا، اگر نہیں تو گھر اور ستارہ کا ڈیورس دو اور جہاں مرضی چلے جاؤ۔ سلار یہ بات سن کر ہل سا جاتا ہے اور سوچتا کہ ڈیورس کا تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، وہ تو ستارہ کو کبھی بھی خود سے الگ کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ پھر اپنی گاڑی ستارہ کے گھر کی طرف موڑ لیتا ہے اور وہاں پر چلا گھر جا کر وہ تایا سے کہتا ہے، دیکھیں میں تو آج آمنے سامنے 2 ٹکے کی بات کر کر ہی جاؤں گا، ستارہ میرے ساتھ خوش نہیں ہے، اسے میری محبت پر بالکل بھی یقین نہیں ہے، وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ کرن اسی ٹائم اندر آ جاتی اور کہتی ہے کہ سلار بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ آپ کے بنا بہت زیادہ اداس ہے، روتی ہے، وہ آپ سے بہت محبت کرتی ہے۔ سلار کرن سے کہتا ہے کہ مجھے بھی ایسے ہی لگتا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، لیکن دیکھو وہ مجھ سے بالکل بھی محبت نہیں کرتی، اس نے بہت دفعہ مجھ سے کہا ہے کہ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، وہ مجھ پر بالکل بھی اعتبار نہیں کرتی۔ کرن تم خود ہی بتاؤ، جو انسان ایک دوسرے پر اعتبار ہی نہیں کرتے وہ ایک دوسرے سے کیسے محبت کر سکتی ہے؟ تایا کرن سے کہتا ہے کہ ستارہ کو بلاؤ۔ کرن کہتی ہے کہ ابو وہ یہاں پر نہیں ہے، وہ تو چلی گئی۔ سلار کہتا ہے کہ کہاں پر گئی ہے؟ کرن کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا، بس بیگ اٹھائے اور روتے ہوئے وہ گھر سے باہر چلی گئی تھی۔ ستارہ جو اپنے سسرال گئی ہوتی ہے وہاں سلار سے ملنے کے لیے، لیکن سلار کے فادر کہتے ہیں، بیٹا سلار تو کب کا کینیڈا کے لیے نکل چکا ہے، کیا وہ تم سے مل کر نہیں گیا؟ وہ وہی کچھ بھی نہیں کہتے اور روتے ہوئے گھر سے اپنے تایا کے گھر آ جاتی ہے۔ جب اپنے تایا کے گھر آتی ہے، باہر سلار کی گاڑی دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کیا سلار مجھے لینے کے لیے آئے ہیں؟ وہ جلدی بھاگ کر اندر جاتی ہے، لیکن وہاں باتیں سن کر چپ ہو جاتی ہے کہ سلار مجھے ڈیورس دینا چاہتے ہیں۔ اور جیسے ہی اندر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ سلار مجھے آپ سے بات کرنی ہے، وہ کہتا ہے، ستارہ مجھے پتا ہے تم نے مجھ سے کون سی بات کرنی ہے، تم مجھ سے الگ ہی ہونا چاہتی ہو۔ کہتی ہے کہ چپ، بس چپ کر جائے، تب سے اب آپ اپنی ہی باتیں سنائی جا رہے ہیں، آپ نے ایک دفعہ مجھ سے بات کی، آپ تو بس یہاں مجھے چھوڑنے کے واپسی میں آپ مجھے تایا کے گھر سے واپس کیوں نہیں لینے کے لیے آئے؟ میں نے آپ کو اتنے زیادہ میسیجز کیے، کالز کی، آپ میری کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟
اچھا تمہیں اتنا دکھ ہو کہ میری کالز اور میسیجز کا رپلائی نہیں دے، اور جو تم میرے ساتھ اتنا کچھ کر رہی اس کا کیا؟ ستارہ سلار سے کہتی ہاں میں مانتی ہوں کہ میں نے بہت بہت برا کیا آپ کے ساتھ، آپ کی محبت پر یقین نہیں کیا، لیکن یقین مانے سلار میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، بس میں بدگمان ہو گئی تھی، مجھے معاف کر دے سلار، آپ مجھے مت چھوڑیں، میں آپ کے بنا مر جاؤں گی۔ سلار یہ باتیں سنتا ہے اور اسی وقت سلار کہتا ہے خبردار جو مرنے کا نام بھی لیا، تم نے سوچا اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ اچھا اتنا ہی تو اسی لیے تو آپ مجھے چھوڑ کے کینیڈا جا رہے تھے؟ وہ تو بس میں اسی لیے جا رہا تھا، میں تمہیں بلا نہیں پا رہا تھا، مجھے لگتا تھا میں کام میں بزی ہو جاؤں گا تو میں تمہیں بلا پاؤں گا، تو صحیح یہ ایسی محبت ہے آپ کی جو مجھے بلانے کے لیے اب کینیڈا جا رہے تھے؟ ہاں یار بس کر دو، اب فضول لڑائی مت کرو۔ ویسے ستارہ تم اتنی بحث کر کر کے تھکتی نہیں ہو؟ نہیں میں نہیں تھکتی، آپ تھکتی ہو؟ سلار خاموش ہو جاتا ہے۔ ستارہ جو سلار کا ہاتھ پکڑتی ہے اور کہتی ہے کہ سلار مجھے معاف کر دے، میں مانتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، پلیز مجھے اپنی زندگی واپس لے جائے، آپ کہیں نہیں جائیں گے، ہم گھر واپس چلتے ہیں، ہم ہنسی خوشی رہیں گے۔ سلار جو ستارہ کی باتوں پر یقین آ جاتا ہے اور وہ ہنس کر ستارہ کو دیکھتا ہے۔ ستارہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہو جاتی ہے اور جذباتی ہو کر سلار کو گلے لگ جاتی ہے۔ ہائے کتنا حسین ترین لمحہ، پورے ڈرامے میں ایسا حسین ترین لمحہ نہیں آیا کہ ستارہ نے سلار کو گلے لگایا ہو۔ اتنی ہی دیر میں سلار کے ڈیڈ، موم اور صبا وہاں پر آ جاتے ہیں۔ یہ سب سین دیکھ کر اونچی اونچی شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ ستارہ شرما کر پیچھے ہو جاتی ہے۔ سلار بہت زیادہ ہنستا ہے وہاں پر۔ تو جی تھی یہ ستارہ اور سلار کی ہیپی اینڈنگ۔ ادھر سلمان جو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ تایا تو شادی کے لیے مان ہی جائیں گی اور کرن کے نام کی ساری پراپرٹی میرے نام ہو جائیں گی۔ سلمان کو کہاں پتہ ہوتا تھا کہ اس کے تایا کو پتہ چل گیا ہے، یہ جو کچھ بھی ہوتا اس کا کیے دھرا تھا۔ پولیس آتی ہے اور سلمان کو پکڑ کر واپس لے جاتی ہے۔ سلمان کی ماں کہتی ہے کہ آپ کس جرم میں میرے بیٹے کو پکڑ رہے ہوتے ہیں؟ سلمان کی ماں کو پولیس کہتی ہے کہ آپ کے بیٹے اپنی کزن کو کڈنیپ کروایا تھا اور دوسرا مارکیٹ میں جو ڈکیتی ہوئی تھی وہ آپ کے بیٹے نے ہی کروائی تھی۔ سلمان کی ماں یہ سن کر بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے اور کہتی ہائے اللہ میری اولاد اتنی گندی کیوں نکلی ہے، یا اللہ یہ کس قسم کی سزا دی ہے تو نے مجھے۔ ادھر نیمی جو ستارہ کے ساتھ بہت زیادہ برا کرتی ہے اور اس کے کیے کی سزا اسے مل جاتی ہے۔ قاسم جو انسان سے جانور بن چکا ہوتا ہے، پولیس آتی ہے اور قاسم کو کہتی ہے کہ ہم تمہیں گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ قاسم جو کہتا ہے کہ جرم میں آپ آئے ہیں مجھے گرفتار کرنے کے لیے؟ پولیس کہتی ہے کہ تم لڑکیوں کی فیک فوٹو بناتے ہو اور انہیں بلیک میل کرتے ہو، اس جرم میں ہم تمہیں گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ قاسم اور سلمان کو دونوں کو گرفتار کرتی ہے اور جیل میں ڈال دیتی ہے۔ نیمی جسے اپنے کی ایک سزا مل چکی ہوتی ہے وہ دل سے بالکل صاف ہو جاتی ہے، وہ سب سے سچے دل سے معافی مانگ لیتی ہے اور اپنے بابی سے کہتی ہے کہ بابی میں نے آپ کے ساتھ بھی بہت برا کیا ہے، مجھے معاف کر دے۔ بابی بھی نیمی کو معاف کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم میری تو چھوٹی بہنوں جیسی تھی، میں نے بھی تمہارے ساتھ برا کیا ہے، قاسم سے شادی کرنے میں میرا بھی ہاتھ ہے، تو مجھے بھی معاف کر دو۔ جی اس طرح سے کفارہ ڈرامے کی پوری ہوتی ہے ہیپی اینڈنگ۔ آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہو میرا ایپیسوڈ۔ اگر اچھا لگا تو میرے چینل کو کر دے سبسکرائب، کمنٹس میں لازمی مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ کس طرح کا لگا۔ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جی انشاءاللہ بہت جلد کورلس عثمان کا فل ایپیسوڈ اردو زبان میں اپلوڈ کروں گی۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ تھینک یو۔